جہاد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء بھی ہیں۔ رب ان سے پوچھے گا، ہے کوئی چاہت تمہاری، ہے کوئی تمنا تمہاری، ہے کوئی آرزو تمہاری؟ عرض کریں گے اللہ کیا چاہت ہو سکتی ہے ہماری، کیا تمنا ہو سکتی ہے ہماری؟ جنت تو نے ہمیں دے دی، نسرح من الجنت حیث شئنا، جنت میں آزادی سے ہم گھومتے ہیں جدھر ہمارا جی کرتا ہے، کیا چاہت ہو سکتی ہے؟ بیعت کی میں نے جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا مجھے یہ مقام مل گیا، یہ عہدہ مل گیا، یہ تمغہ مل گیا، یہ عزت کا نشان مل گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابیت کا دروازہ بھی بند۔ تیسرا عزت کا بڑا نشان، تیسرا بڑا تمغہ، بڑا منصب، بڑا اعزاز، وہ ہے مقام شہادت کا مل جانا۔ اور یہ وہ عزت کا تمغہ ہے کہ جب تک دنیا کا جہان قائم ہے، قیامت قائم نہیں ہو رہی، اس وقت تک جہاد کا دروازہ بھی کھلا، شہادت کا دروازہ بھی کھلا۔ اور یہ مقام اتنا عظمت والا ہے، اتنی رفعت والا ہے، اتنی بلندی والا مقام ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد يدخل الجنت، کوئی شخص جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا جنتی جو یتمنا ان یرجع الی الدنیا، جو یہ تمنا کرے کہ دنیا میں واپس لوٹے اور دنیا مجھے مل جائے، الا الشہید، سوائے شہید کے۔ وہ یہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، خواہش کرے گا، کس بات کی؟ ان یرجع الی الدنیا، وہ دنیا میں واپس لوٹے، اور لوٹنے کے بعد کوٹھیاں بنائے، جائیدادیں بنائے، زمینیں خریدے، دولت اور خزانے بھرے، نہ، فَيُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 10 مرات، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ اسے زندگی ملے اور رب کے راستے میں جہاد کر کے شہادت کا مقام پائے۔ لما یرا من الکرامت، اس لیے کہ جو عزت، جو مرتبہ، جو مقام اسے شہادت کا ملا، وہ مرتبہ کسی اور کام میں مل سکتا نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ کریم ان سے ایک سوال کریں گے، اور جنت میں جانے والے کون؟ انبیاء تو سردار ہیں، صدیقین کا تو مرتبہ ہی اعلیٰ، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیکوکار ہیں، تہجد گزار ہیں،
محبت کرنے والے ہیں، اپنے عقائد کو قرآن کے مطابق ڈھالنے والے ہیں، اپنے وجود پہ سنت کو غالب کرنے والے ہیں، جانے والے وہ لوگ ہیں، انہی جانے والوں میں میدان جہاد ہے کوئی تمنا تمہاری، ہے کوئی آرزو تمہاری؟ عرض کریں گے اللہ کیا چاہت ہو سکتی ہے ہماری، کیا تمنا ہو سکتی ہے ہماری؟ جنت تو نے ہمیں دے دی، نسرح من الجنت حیث شئنا، جنت میں آزادی سے ہم گھومتے ہیں جدھر ہمارا جی کرتا ہے، کیا چاہت ہو سکتی ہے؟ اللہ پھر پوچھتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ ضرور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، نہیں چھوڑتے پوچھے بغیر، پھر وہ عرض کریں گے اللہ اگر ہماری چاہت ہی پوچھنی ہے تو پھر ہماری چاہت یہ ہے کہ ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا، دنیا والی زندگی عطا فرما۔ کون سی دنیا والی؟ بولو کون سی دنیا والی؟ اللہ کرے یہ بات پلے پڑ جائے، دنیا والی زندگی عطا فرما، پھر ہمارے ہاتھ میں ہو تلوار، سامنے آئے تیرا دشمن، سامنے آئے تیرا باغی، سامنے آئے تجھے نہ ماننے والا، سامنے آئے نبی کا گستاخ، پھر ہم اس سے دو ہاتھ آئیں، ہم اس پہ وار کریں، وہ ہم پہ وار کرے، حتیٰ کہ ہماری جان سے، ہمارے جسم سے، ہمارے وجود سے روح پھر نکل جائے میدان جہاد میں، اور پھر ہم اسی مرتبے اور مقام کو حاصل کر کے اس مقام پہ پھر پہنچ جائیں۔ جب یہ خواہش کریں گے تو رب کی طرف سے اعلان ہوگا قانون میرا یہ ہے، جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس دنیا میں آیا نہیں کرتا۔ مطمئن ہو جائیں گے کہ مقام اعلیٰ مل گیا، مقام عرفہ مل گیا، مقام اطیب مل گیا، مقام عمدہ مل گیا، اور یہ مقام ملا ہے شہادت کے نتیجے میں، رب کی راہ میں جان لٹانے کے نتیجے میں۔ اب ایمان کی دولت بھی ہے، رب کی راہ میں جہاد کا میدان بھی مل گیا، پھر شہادت کا تمغہ بھی مل گیا۔ اللہ نے جو ہی روح جسم سے نکلی جنت کے دروازے کھول دیے، اور پچھلوں کے لیے ایک پیغام دے دیا، خیال کرنا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اے دنیا میں زندہ رہنے والوں، میری راہ میں، کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ کس کی راہ میں؟ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ، لڑنے والا لڑتا ہے عزت کے لیے، غیرت کے لیے، نمود کے لیے، اپنے جسم کی بہادری کے لیے، برادری علاقے پہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنی شجاعت اور اپنی بہادری کے لیے لڑنے والا لڑتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے،
ان میں سے کون ہے جو رب کی راہ میں لڑنے والا ہے؟ کون ہے جس کی جان نکلے گی تو شہادت کا مرتبہ ملے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس نے اس لیے لڑائی کی، جہاد کیا، لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، میرا نام اونچا ہوتا ہے یا نیچے، میری عزت بلند ہوتی ہے یا نیچے، میری بہادری کے جوہر سامنے آتے ہیں یا نہیں آتے، میرا کچھ ہو یا نہ ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، لا الہ الا اللہ سارے بولوں سے بلند ہو جائے، ساری دنیا کے کلمے نیچے ہو جائیں اور میرے رب کا کلمہ اونچا ہو جائے۔ جس نے اس نیت سے تلوار اٹھائی، جس نے اس نیت سے گولی چلائی، جس نے اس نیت پہ بارڈر پہ جا کے اپنی جان نچھاور کر دی، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ ہے اللہ کی راہ کا مجاہد، اور جب جان نکلی تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ رب فرماتے ہیں ایسے جہاد کرنے والوں کو، ایسے جان قربان کرنے والوں کو لا تقولوا نہیں کہنا، کیا نہیں کہنا؟ رب کہتے ہیں مردہ نہیں کہنا، کیا نہیں کہنا؟ بولو کیا نہیں کہنا ہے؟ پھر کیا؟ اللہ رب کہتے ہیں بل احیاء، وہ اللہ کیسے زندہ؟ ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، ہوئی کہ نہیں؟ بچے یتیم ہو گئے، مال وراثت میں تقسیم ہو گیا، جائیداد پہ قبضہ کرنے والوں نے قبضہ کر لیا، اب وہ واپس اپنے گھر والوں کی خبر گیری کرنے کے لیے آ سکتے نہیں۔ اللہ کیوں نہ کہیں مردہ، کیسے ہیں وہ زندہ؟ رب کا قرآن ہے، سورۃ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، تیسرا رکوع ہے، اور تیسرے رکوع کی دوسری آیت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اللہ کیوں نہیں؟ رب فرماتے ہیں اس لیے کہ تم زندہ ہو دنیا میں، وہ زندہ ہے میرے ہاں، تم زندہ ہو دنیا میں میں بھی زندہ، آپ بھی زندہ موجود، مجھے آپ کا شعور، آپ کو میرا شعور، میں بول رہا ہوں تم سن رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ کیوں شعور نہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس لیے کہ بل احیاء عند ربہم، احیاء عند، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ رٹ لگتی ہے، جھگڑے پڑتے ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، نظریاتی اختلافات بڑھتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بولو بولو، وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے۔ حضرت ربیہ آتی ہیں، کنیت ام حارثہ ہے، حضرت انس کی بہن ہے، آ کے عرض کرتی ہیں رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرا بیٹا حارثہ آپ کے ساتھ جنگ بدر میں، میدان بدر میں شریک تھا، اسے لگا تیر، اور تیر بھی ایسا جو نامعلوم،
نہیں پتا کسی اپنے کا ہے یا دشمن کا ہے، اجنبی ہے، نامعلوم ہے، نہیں پتا کس کا تیر لگا، میرا بیٹا فوت ہو گیا، اپنی جان آفری کے حوالے کر دی، مجھے نہیں پتا میرا بیٹا کہاں پہنچا۔ اگر تو میرا بیٹا ہے جنت میں، کہاں؟ بولو کہاں؟ دنیا میں یا آخرت کی جنت میں؟ اگر تو میرا بیٹا ہے جنت میں، صبر تو پھر میں صبر کروں گی، اور ایسا صبر کروں گی کہ قیامت تک آنے والا ایسا کوئی صبر نہیں کر سکے گا، ایسا صبر کر کے دکھاؤں گی۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی میرا بیٹا جنت میں نہیں پہنچا، تھا تمہارے ساتھ، ساتھی تمہارا میدان بدر کا، جنگ اسلام اور کفر کی، لیکن پتہ نہیں کس کے تیر سے جان کی بازی ہارا، اگر تو اس کے علاوہ معاملہ ہے تو پھر یا رسول اللہ میں واویلا کروں گی، پیٹوں گی، جزا فضا کروں گی، شور بپا کروں گی، ماتم کروں گی۔ تو سن رہے ہو اے ذہن حاضر، ماتم کروں گی، جزا فضا کروں گی، واویلا مچاؤں گی، اتنا شور کروں گی کہ مدینے کے درا دیوار ہل جائیں گے، پتہ چلے گا کہ کسی کا جوان بیٹا مرا ہے۔ اب سنیے نبی کا جواب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حارثہ خوش ہو جا، ان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، ان فی الجنت جنان، جنت کے کئی درجے ہیں، کئی مقام ہیں، کئی سیڑھیاں ہیں، کئی مرتبے ہیں، جنت کی کئی منزلیں ہیں، اور جنت کا سب سے کم درجہ جہاں تک انسان کی نظر جائے گی اتنا وسیع مقام ہوگا، یہ کم تر درجہ ہے، اور تیرا بیٹا اصاب الفردوس الاعلی، وہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ نبی نے سچ کہا یا نہیں؟ سچ کہا، نبی سچا، نبی کی زبان سچی۔ شہید کہاں پہنچا؟ کہاں پہنچا؟ کوئی زبان چپ نہ رہے، شہید کہاں پہنچا؟ جنت میں پہنچا۔ ان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، اور جو جنت میں پہنچ جائے، صحابیہ کا عمل ہے، نبی کی پروردہ کا عمل ہے، حضرت انس کی بہن کا عمل ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے، شہید ہو کے جنت میں ہے، تو پھر میں جزا فضا نہیں کروں گی، واویلا نہیں کروں گی، ماتم بپا نہیں کروں گی، شور بپا نہیں کروں گی، اس لیے کہ جنت مل جائے تو پھر چاہیے کیا؟ جنت مل جائے تو پھر چاہیے کیا؟ رب جو کہتے ہیں وَالْأَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان کو جنت میں رزق بھی ملتا ہے، اور اس رزق پہ، دنیا میں ملنے والے رزق پہ کبھی کبھی دل اکتا جاتا ہے۔ ابھی قربانی کے ایام گزرے، گوشت کھا کھا کے انسانی طبیعت پریشان ہونے لگ گئی، گھر والوں کو کہنے لگ گئے کبھی سبزی بھی پکا لو، کبھی دال بھی پکا لو، اب تو گوشت کھا کھا کے طبیعت اکتا گئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ، دنیا والی روزی پہ
دنیا والے کبھی کبھی تنگ بھی ہو جاتے ہیں، مگر شہید جنت میں پہنچنے والے اللہ کی دی ہوئی روزی پہ تنگ فرحین، خوش ہیں۔ اور کس پہ؟ ما آتاہم اللہ من فضلہ، چوتھا پارہ ہے، 8واں رکوع ہے، اور رکوع کی آخری آیات ہیں۔ ترجمہ تفسیر گھروں سے دیکھ لینا، جس مکتب فکر کا ترجمہ گھر میں موجود ہو، ایک ہی معنی ہوگا، ایک ہی تفسیر ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ان کے شاگرد حضرت مسروق نے پوچھا آیت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے جیسے آج میرے شاگرد تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، ابھی کل کی بات ہے، ہم نے اپنے استاد جناب محمد الرسول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر نبی کا فرمان کر دے، پھر کسی اور مفسر کے تفسیر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے نہیں رہتی حتیٰ کہ صحابی کا قول بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ نبی کی شان صحابہ سے اعلیٰ ہے، برتر ہے، بالا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی ارواح کو اللہ سبز پرندوں کے قالب میں داخل کر کے جنت میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جہاں جی چاہے جاؤ۔ اور پھر ان کے لیے آشیانے ہیں، کہاں پہ؟ اللہ کے عرش کے نیچے آشیانے ہیں، جہاں وہ آرام کرتے ہیں۔ شہیدوں کا مقام بلند ہے، شہیدوں کا مرتبہ بلند ہے۔ حضرت حسین بھی شہید، حضرت فاروق اعظم بھی شہید، حضرت عثمان بھی شہید، حضرت علی بھی شہید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی شہید، بدر کے صحابہ بھی شہید ہونے والے، شہداء کا مقام پانے والے، جنگ احد میں شہادت کا مرتبہ پانے والے، سب جنتی، سب جنتی۔ پھر میرے ساتھ آخری بول بولو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ شہداء کا مقام اور مرتبہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل میں تمنا اور آرزو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔